بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کاشف ہے اور میں ایک عامل ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ عملیات کی وجہ سے زندگی میں عجیب و غریب واقعات دیکھنے سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک جاننے والے کی فون کال آئی کہ میرے بیٹے کی منگنی کچھ دن پہلے ساتھ والے شہر کی ہے۔ اس نے آپ کا ذکر اپنے سسرال میں کیا تھا، تو ان کے گھر کوئی مسئلہ ہے، میں نے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن صبح کے وقت مقررہ وقت پر وہ گاڑی لے کر آ گئے۔ میں تیار بیٹھا تھا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع ہوتے ہی حال احوال کے بعد وہ کہنے لگے، مسئلہ یہ ہے کہ میری بہو کی بڑی بہن کافی سالوں سے اسے اسیب ہے، اسی کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسے اسیب ہے یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ نہ تو وہ کھانا کھاتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، الگ اپنے کمرے میں خود کو بند رکھتی ہے۔ خیر، باتیں سن کر مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ مریضہ اسیب کا شکار ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کر گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے ڈرامے اور ان کے گھر والوں کی مجبوری کو جاہل عامل اور پیر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر، اس طرح کے مریض ہمیشہ میری اکتاہٹ اور بیزاری کا سبب بنتے ہیں۔ میں ان کے گھر والوں سے لازمی کہتا ہوں کہ میرا وقت برباد کرنے کا شکریہ، آپ کے مریض کو ایسا کچھ نہیں۔ خیر، باتیں کرتے کرتے ہم ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہارن کی آواز سن کر دروازہ کھولا گیا۔ پورچ میں ہم اترے تو ہمارا استقبال ایک بار درویش سفید داڑھی والے بزرگ نے کیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو 2-3 اور گھر کے افراد آ ملے اور ساتھ بیٹھ گئے، چائے اور ناشتہ کیا۔ اس سے فارغ ہو کر وہی بزرگ بولے کہ آپ کو تکلیف اس لیے دی کہ میری پوتی، جو کہ بہت ذہین تھی، بچپن سے ہر کلاس میں پہلی پوزیشن لیتی آئی۔ اس کی ذہانت اور شوق کی وجہ سے اسے میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ بہت خوشی تھی اور دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال اسے چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ وہ بہت خوش واپس آئی، مگر چند دن گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ خاموش رہنے لگ گئی ہے۔ اسی اثناء میں بچی کا والد بولا، میں نے اس کی ماں کو کہا کہ تم اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ بہت پوچھا، مگر اس کا ایک ہی جواب کہ کچھ نہیں۔ بچی نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا۔ کھانا کا کہا جاتا تو کھا لیتی، نہ کہیں تو نہ کھاتی۔ رات کو اگر اس کو کمرے میں کوئی جاتا تو وہ جاگتے پایا جاتا۔ چھٹی کے آخری دن اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہم سب نے زبردستی اس کو فیملی ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا۔ اس نے نفسیاتی معالج کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا۔ نفسیاتی ڈاکٹر نے کچھ سوال کیے۔ بچی نے سب ایک ہی جواب دیا کہ میرا دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے کہا، بے آرامی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ نیند کی دوائی تجویز کر دی۔ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا، ایک بار کہنے پر ہی وہ تیار ہو جاتی۔ ایک بات ہم نے نوٹس کی، جس وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید کوئی اسیبی مسئلہ ہے۔ جب بھی اس کے کمرے میں کوئی جاتا، اس کو کپڑوں کی الماری جو کہ لکڑی کی ہے، اس کی طرف دیکھ کر ہنستا ہوا پایا، مگر آنے والے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اس لیے جو ہمارے پیر صاحب کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہیں، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر اس پر جادو ہے کچھ تعویذ دیے اور چلے گئے۔ اس کے بعد کافی سارے عمال بلائے۔ سب نے یہ کہا کہ ہر
اس پر جادو ہے، اس لیے ایسا ہی کر رہے ہیں۔ جب سے یہ تعویذوں سے علاج شروع کیا ہے، اس نے بالکل کمرے میں خود کو بند کر دیا ہے، اور جب بھی اس کے کمرے میں جائیں اسے گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس بات کو 2 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کی چپ ہونے کے بعد اس کی بیوی بولی، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے ایک کاغذ پنسل منگوانے کا کہا اور بچی کا مکمل حساب کر کے دیکھا تو نہ تو کوئی نفسیاتی بیماری نکلی اور نہ ہی جادو ٹونا۔ اگر نکلا تو اسیب کا اثر۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ مریضہ کے پاس کمرے میں چلیں۔ بچی کے دادا نے اور والد میرے ساتھ لے کر بچی کے کمرے تک پہنچے۔ اس کے والد نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کر مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا۔ میری نظر بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ میں نے سلام کیا تو لڑکی نے منہ اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے حص رکھے صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، بیٹا کیسی ہو؟ وہ بولی، ٹھیک ہوں۔ اس کے مختصر سا جواب سن کر میں نے کہا، مجھے یہاں اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں یہ جان کر بتا سکوں کہ آپ کو کیا مرض ہو گیا ہے۔ 2 سال سے آپ نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ خود کو پریشان اور اداس رکھتی ہیں۔ وہ بولی، انکل آپ نہیں جان سکتے کہ میں کیوں پریشان ہوں اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا آپ مجھے سارا حال احوال بتائیں گی؟ تو اس نے جی بتاؤں گی۔ لڑکی کی والد اور دادا دونوں خاموش بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، نہ تو آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی تعویذ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بھلائی نہیں پائی جا رہی۔ میری بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگی۔ میں نے اسے کہا، میں اس وقت ہی کچھ کر سکتا ہوں جب تک آپ مجھے ساری بات بتائیں۔ لڑکی نے کہا، میں جب چھٹیوں میں واپس آئی تو گھر والوں سے مل جل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامان رکھنے لگی تو اچانک بہت پیاری خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید باہر حال کمرے میں گھر کے کسی فرد نے کوئی پرفیوم لگایا ہے اور شاید اسی خوشبو سے کچھ دیر بعد خوشبو کا آنے کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے شاور لیا، کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی، آنکھیں بند کی۔ کچھ ہی دیر میں گزری ہوگی کہ مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ میں سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر باہر ہال میں چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے بھائی کو پوچھا، کون سا پرفیوم لگایا تھا؟ تو اس نے کہا، آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا ابو سے پوچھا، شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے بیگ کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ اچانک دوبارہ سے وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی مسحور کن خوشبو میں بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس خوشبو کو اپنے اندر سما لوں۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں اٹھی، اپنے کمرے میں
الماری میں دوبارہ کپڑے رکھنا شروع ہو گئی۔ کپڑے رکھ کر میں واپس مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی۔ اس پر ایک طے شدہ کاغذ پڑا تھا۔ میں نے وہ کھولا، اس پہ السلام علیکم لکھا تھا۔ میں حیران تھی، یہ کہاں سے آیا؟ میں نے اسے کمرے میں پڑی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہی میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھولا۔ اس پہ لکھا تھا، آپ نے اسلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اسے ردی سمجھ کر پھینک بھی دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران اور پریشان تھی۔ مجھے یاد تھا کہ اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک میرے ناک میں وہ مخصور خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک اور کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھایا۔ اس پہ لکھا تھا، یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے، مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہو۔ میری حیرانی اب تجسس میں بدل رہی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ خوشبو ایسی میرے دل و دماغ کو مسحور کر رہی تھی کہ مجھے خوف کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک کاغذ میری جھولی میں آ گرا۔ اس پہ لکھا تھا، آپ کا خادم۔ میں نے کہا، میرے سامنے آؤ۔ ایک اور کاغذ میری جھولی میں آ گرا جس پہ لکھا تھا، نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ میری اور اس کی بقایا ساری رات اسی طرح باتیں ہوتی رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے، اسے میری آنکھیں اور میرے بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا، جلدی واپس آتا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، ساتھ ہی خوشبو بھی اس کے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر وہ 2 دن نہیں آیا۔ میں ان 2 دنوں بعد بہت بے چین رہی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب 2 دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیلی، مجھے یوں لگا جیسے مجھے کل کائنات کی خوشبوئیں مل گئی ہوں۔ میں جب بھی بولتی، جو سوال کرتی، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا مل جاتا۔ میری ایک ہی تکرار ہوتی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ایسا ممکن نہیں۔ میں اس دوران کمرے تک محدود رہ گئی۔ جب وہ موجود ہوتے میں کمرے کو بند کر دیتی، جب وہ چلے جاتے میں ان کی باتوں کو یاد میں کھوئی رہتی۔ جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پر لکھا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تمہارا کوئی علاج کروائیں گے، خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم میرے سامنے آئیں۔ مجھے جواب ملا، اگر میں نے ایسا کیا تو مشکلیں بن جائیں گی۔ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہوں۔ میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی، اور دوسری مشکل یوں کہ آپ مجھے کبھی بھول نہیں سکیں گی، مگر مجھے دیکھ لیا تو کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ یہ جواب پڑھ تو لیا، مگر سمجھ نہ سکی۔ میں اپنی بات میں اڑی رہی۔ ہار مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی آواز آئی، آنکھیں کھولو۔ میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھولی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی لمحے کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے کمرے میں دھواں بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پہ
بے حد پریشانی دیکھی اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر وہ جا چکے تھے۔ دھواں بھی اب اچانک غائب ہو گیا۔ اس واقعے کو کئی دن بعد میرا کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ میری مانو جیسے دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا۔ میں نے اپنی نادانی پہ سارا دن روتی رہتی۔ گھر والوں کا کالج جانے سے منع کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ کافی دیر ان کا نام لے لے کر پکارتی رہی مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس کم ہو گیا۔ خوشبو آ تو رہی تھی مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اسی وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں آپ سے رابطہ رکھتا تو میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی، اور یہ نہیں میں چاہتا۔ آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ یہ رکے کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے جب کسی علاج کا کہہ دیتے میں چپ چاپ کروا لیتی۔ بہت سے لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد، دادا اور میں سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پہ لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپیٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی، جیسے سندل، اوت، کستوری، سارے عطر کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ تک معطر کر کے رکھ دیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے ہٹی نہ تھی۔ خوشبو کے سحر انگیزی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا جس پر ہو بہو ویسی تحریر تھی جیسا کہ لڑکی نے مجھے بتایا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دیا اور کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد، اور آپ واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ مختصر یہ کہہ کر کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد بچی کی کال آئی۔ اس نے کہا، میں آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا دیا۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں، آج تک میں وہ خوشبو بھول نہیں سکا اور نہ ہی بھول پاؤں گا۔ کہانی اچھی لگی ہو لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔